آج کل بے پردگی کا جو ماحول ہے، پردے کے متعلق کچھ احادیث کریمہ سماعت فرمائیں۔ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ثم قدر ان یکون بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ الشیطان ابدا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں عطا ہوا یا عطا فرمائے اسے شیطان سے بچا۔ پھر اگر عورت مرد کے درمیان اسی صحبت میں لڑکا پیدا ہونا مقدر ہو گیا، یعنی حمل قرار پا گیا، تو شیطان اس بچے کو کبھی ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عن ابن عباس قال اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم الی آخرہ اقبل وادبر واتق الدبر والحیضہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم الی آخر آیا، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے آؤ یا پیچھے سے، لیکن پیچھے کے مقام میں صحبت کرنے سے بچو اور حالت حیض میں بچو۔ عن خزیمۃ بن ثابت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ لا یستحی من الحق لا تأتوا النساء فی ادبارہن۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حق بات کے اظہار سے شرم نہیں فرماتا، تم لوگ عورتوں کے پیچھے کے مقام میں صحبت نہ کرو۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورت ہے، یعنی پردہ میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو گھورتا ہے، یعنی کسی اجنبی عورت کو دیکھنا شیطانی کام ہے۔ عن ام سلمۃ انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ اذ اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ فقلت یا رسول اللہ الیس هو اعمى لا يبصرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفا امیا وانی انتما الستما تبصرانہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں
کہ ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے، تو سرکار نے ہم دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ یعنی مرد کے لیے جس طرح اجنبی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ عن جریر بن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءۃ امرنی ان اصرف بصری۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی شکل میں پیچھے جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غیر عورت اچھی معلوم ہو، پھر اس کا خیال دل میں جم جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اس سے صحبت کر لے، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کے دل کے شہوانی خیال کو دور کر دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔